وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ تو اللہ رب العالمین یہ ذل وحدہ لا شریک جو ہے وہ اس چیز سے پاک ہے، وہ اس چیز سے پاک ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے نہ اس کو کسی نے جنم دیا۔ اللہ اس چیز سے پاک ہے۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ ہوگا۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ لیکن اللہ کی شان یہ ہے وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے نہ اس کو کسی نے جنم دیا۔ تو کفار جو تھے، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، یہ سارے کے سارے تیرے اور میرے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ انہوں نے آ کر کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ہمارے جو معبود ہیں، بت ہیں، ان کو آپ ہاتھ ہی لگا دیں تو ہم آپ کی تصدیق کر دیں گے، یا ایسا کریں 1 سال آپ ان کی عبادت کریں ہمارے بتوں کی، 1 سال ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، یا پھر ایسا کریں آپ ہمارے دین میں آ جائیں، ہم آپ کو ہیرے بھی دیں گے، جواہرات بھی دیں گے، بادشاہی بھی دیں گے، جو آپ مانگیں گے ہم آپ کو عطا کر دیں گے۔ اس وقت یہ قریش مکہ کی جماعت جب میرے آقا کریم کی بارگاہ میں آئی تو انہوں نے جب یہ باتیں کی کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، یا آپ ایسا کریں کہ ہماری طرف آ جائیں ہم آپ کو ہر چیز عطا کریں گے، اس وقت رب نے یہ سورت کافرون جو ہے وہ نازل فرمائی۔ اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب، اے غیب کی خبر دینے والے، اپنی زبان رسالت سے فرما دو کہ اے کافرو، نہ میں پوجتا ہوں نہ تم پوجتے ہو، یعنی کہ میں عبادت کرتا ہوں نہ تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں اس کی عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم پوجو گے نہ میں پوجتا ہوں، یعنی کہ نہ تم ہمارے رب کی عبادت کرو گے تو نہ میں تمہارے بتوں کی عبادت کروں گا۔ میں تو بتوں کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، میں تو بتوں کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے سارے کے سارے بت جو تھے وہ توڑ دیے، جو باقی رہتے تھے اس کو حضرت علی پاک کو حکم فرمایا کہ علی میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ، ان سب کو توڑ دو۔
یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو سرکار نے فرمایا، میرا رب فرماتا ہے کہ تمہیں تمہارا دین مبارک ہو اور ہمیں ہمارا دین مبارک ہو۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ ہمارے دین کے اندر تمہارے حصہ تو ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ تم ہو سکتا ہے کلمہ پڑھ جاؤ، ادھر تمہارا حصہ، لیکن تمہارے دین کے اندر ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ تم شرک کرتے ہو اور خرافات کرتے ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ یہ ہمارا قرآن بار بار بتا رہا ہے۔ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا آپ حاملہ ہو گئی تو میں مختصر ذرا تھوڑا سا اشارہ ہی کروں گا، بات بہت طویل ہے۔ حاملہ کیسے ہوئی تھی؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے پاس روح الامین کو بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے آپ کے گریبان میں پھونک ماری تھی، دم کیا تھا۔ جب پھونک ماری تو آپ حاملہ ہو گئی۔ تو رب تعالیٰ نے حکم کیا ان کو کہ آپ پردے میں چلی جائیں۔ تو وہ بیت المقدس کی طرف چلی گئیں یا کسی عبادت خانے میں، تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو گھر والوں جو تھے وہ غصے میں آ گئے۔ سب سے پہلے غصے میں آنے والا جو تھا اس کا نام تھا محمد یوسف، اس کا نام تھا یوسف، اس کا نام کیا تھا؟ یوسف۔ محمد تو اس کے لیے محمد تو اس کے ساتھ لگایا جاتا ہے جو حضور کا غلام ہو۔ اس کا نام تھا یوسف۔ وہ بیت المقدس کا جو اس میں ہی رہتا تھا، اس کا خادم تھا، اس کی صفائی ستھرائی ہر چیز وہ وہی کرتا تھا۔ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو جب اس نے دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو حاملہ ہو چکی ہیں تو اس کی شادی نہیں ہوئی۔ تو وہ کہنے لگا حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے، کہنے لگا کہ کیا میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بار بار وہ بات میرے زبان پہ آتی ہے لیکن میں کہہ نہیں پاتا، تو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، میرے دل میں ایک پریشانی ہے وہ میں رفع کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا آپ نے فرمایا ہاں بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ کیا کوئی کھیتی جو ہے وہ بغیر تخم کے یعنی کہ بغیر بیج کے، اور کوئی درخت بغیر بارش کے، اور کوئی بچہ بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟ یوسف نے کہا، بڑا تقوی متقی تھا، پرہیزگار تھا، عبادت گزار تھا۔ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے فرمایا ہاں تجھے معلوم نہیں ہے، اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلے کھیتی پیدا کی وہ بغیر تخم کے ہی پیدا کی تھی۔ جو پہلی کھیتی پیدا کی تھی وہ بغیر بیج کے پیدا کی تھی۔ اور درخت اپنی قدرت سے بغیر بارش کے اگائے تھے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر باپ کے بچہ پیدا کرے؟ حضرت آدم علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، حضرت حوا جو ہیں وہ بغیر ماں کے پیدا ہوئی۔ تو یہ ہو نہیں سکتا، میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ القصہ مختصر، وہ قبیلے والے جو تھے وہ غصے میں آ گئے، اور جو تھے حضرت مریم سلام اللہ علیہا اس کی طرف لپکے اور گروہ در گروہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ بتاؤ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے؟ تمہاری شادی نہیں ہوئی، ہم نے تمہاری شادی نہیں کی، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ توبہ نعوذ باللہ، وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ تو آپ نے فرمایا یہ مجھ سے نہ پوچھو یہ کون ہے، یہ اسی بچے سے پوچھ لو کہ تو کون ہے۔ یہ بات اسی سے پوچھو کہ تو کون ہے۔ فاشارت الیہ، آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ تو وہ کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا،
کیا یہ بچہ بولے گا جو پنگوڑے میں پڑا ہے؟ آج تک بچے نہیں بولے پنگوڑے میں. یہ کیسی بات ہوئی کہ تم کہتی ہو اس سے پوچھ لو؟ آپ نے فرمایا پوچھو تو صحیح. انہوں نے کہا ہاں جی آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا قال انی عبداللہ. سبحان اللہ. قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آپ نے یہ نہیں کہا کہ قال انی ابن اللہ، کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں. نہ، آپ نے کہا قال انی عبداللہ. اور آپ نے آگے یہ بات بھی کہہ دی آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے اور میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں. میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں. تو جو لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ نبی کو تو پتہ ہی اس وقت چلا تھا، سرکار محمد مصطفیٰ کو جب آپ 40 سال کے ہو گئے تھے تو آپ کو پتہ چلا تھا کہ میں نبی ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آپ کے مقتدی بن کر آئیں گے، وہ آپ کے مقتدی بن کر آئیں گے. ان کو یہ علم ہے، اللہ نے عطا فرمایا ہے. وہ کہہ رہے ہیں، وہ پنگوڑے میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے. بھائی پنگوڑے والا جو ابھی پیدا ہوئے ہیں ان کو پتا ہے کہ مجھے کتاب بھی عطا فرمائی، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، جو سلطان الانبیاء ہیں. مقتدی کو اتنی خبر ہے، کیا امام کو خبر نہیں ہوگی؟ اللہ اکبر. تو آخری بات کرتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں. تو کرسمس ڈے یہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سمجھ کر اس کو منایا جائے تو پھر ٹھیک ہے. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا جائے تو پھر یہ حرام ہے. کیا ہے؟ بولو تو صحیح نا. حرام ہے. ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی مبارک دینا یہ صحیح ہے. اگر اس کے اندر بھی ان کے دین کی تعظیم ہو تو پھر یہ کفر تک معاملہ پہنچ جاتا ہے. پھر یہ معاملہ کفر تک پہنچ جاتا ہے. کیوں؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بولو نا یار. اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. ان کے اندر 3 گروہ ہیں، سنیے. ایک ہے یعقوبیہ، ایک ہے نستوریہ، ایک ہے ملکانیہ. یہ عیسائیوں کے اندر کتنے گروہ ہیں؟ 3. ایک ہے یعقوبیہ، ایک ہے نستوریہ، ایک ہے ملکانیہ. یعقوبیہ جو ہے وہ کہتا تھا کہ وہ اللہ ہے اور زمین پر اترا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے تھے؟ اللہ ہے اور زمین پہ اتر آیا ہے، پھر آسمان پہ چڑھ گیا. ساری بات یہ تو کھلا کفر ہے. کھلا کیا ہے؟ کفر. ایک ہے نستوریہ. ان کا کیا قول ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، جب تک چاہا زمین پہ رہا، اب پھر اس کو اٹھا لیا گیا. وہ اللہ کا اس کو بیٹا کہتے تھے. یہ شرک ہے. یہ کیا ہے؟ شرک ہے. پہلا بھی صحیح نہیں ہے، دوسرا بھی صحیح نہیں ہے. اب رہ گیا تیسرا، وہ ہے ملکانیہ. وہ یہ کہتا تھا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کے نبی ہیں. یہ مومن تھے. یہ کیا تھے؟ مومن تھے. یعنی کہ جو اللہ کا بندہ کہتے ہیں اور اس کی مخلوق سمجھتے ہیں اور اس کا نبی سمجھتے ہیں اللہ کا، تو یہ کیا تھے؟ یہ فرقہ صحیح ہے. تو لہٰذا جو آج کل والے ہیں یہ تو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور کرسمس ڈے جو کیک کاٹا جاتا ہے یہ اسی لیے ہی کاٹا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یہ کہتے ہیں. اگر اس میں مبارک دینے میں اگر ان کے دین کی تعظیم ہو تو یہ کفر ہے. صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، یعنی کہ آپ پیدا ہوئے تھے تو
اس کی بھی کوئی تاریخ میں تو ابھی پڑھ کر آیا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اس کی بھی کوئی تاریخ معین نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے مورخین نے لکھا ہو، مفسرین محدثین نے لکھا ہو، چلو اگر یہ 25 ہی لگا لیں تو پھر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی آپ مبارک دے سکتے ہیں۔ ہاں اگر وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں تو پھر ان کو مبارک بھی نہیں دے سکتے، نہ ان کو تحفے تحائف دے سکتے ہو۔ تحفے تحائف آپ کو بساٹے بہن برا بنے ہوئے نانا بھائی جان وہ الگ بات ہے، لیکن اگر آپ اس میں تحفے تحائف دینا لینا کریں گے تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کی پیدائش کی مبارک دینا یہ صحیح ہے، وہ اگر اس کے اندر بھی ان کے دین کی تعظیم ہو تو یہ کفر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے نا محمد عربی کی دین کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل 25 تاریخ ہے، اسی لیے یہ آج میں نے ضروری سمجھا کہ میں اپنی قوم کو یہ بتا دوں، ہاں جی جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں کیا کہ اس کی مبارک دینا صحیح ہے نہیں ہے، جو تذبذب میں ہیں تو ان تمام کو پتہ چل جائے کہ تحفے تحائف ہاں جی یہ دینا بھی صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العزت دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ واخر دعوانا